ٹول ٹیکس تحریک کے فاتح، اسامہ اور ماجد شہید کیس کے فاتح، بھاراکو بائی پاس کیس کے فاتح، مری کی عزت کو برقرار رکھنے والا، ہمت و جرت والا، بڑے بڑے ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا، جرت اور بہادری کا پیکر، زرعی انقلاب کو دھرتی کے اوپر لا کر دکھانے والا، اپنی نوخیز جوانی میں بڑی بڑی تحریکوں کو کامیاب کرنے والا، نڈر اور بے باک، جس نے کہا کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات تو جھل کی رات تو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سامعین محترم، استقبال کیجئے، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے قائد کوثر، فخر کوثر، آپ کا قائد، میرا قائد، بہنوں کا بھائی، ہم سب کا مان، محمد سفیان عباسی۔ کھڑے رہیے، قائد کا استقبال کیجئے، کھڑے رہیے، معذرت کے ساتھ کھڑے رہیے، نعروں کا جواب دیجئے، ہاتھ فضا میں بلند کر کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، ذرا دوسروں کو فرق تو پڑے۔ نعرہ تکبیر، المدد، المدد، رہبر رہنما، خاتم الانبیاء، تیرا بھائی میرا بھائی، تیرا بھائی میرا بھائی، سفیان بھائی قدم بڑھاؤ، سفیان بھائی قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب غلام احمد عباسی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع مری، اور اس کے ساتھ سٹیج کے اوپر تشریف فرما شبیر احمد ملک صاحب، ڈاکٹر محمود الحق صاحب، حماد عباسی صاحب، عطا الرحمان عباسی صاحب، ندیم آفتاب صاحب، قاری زاہد صاحب، اور اس پنڈال کے اندر موجود یونین کونسل دیول اور اوسیا کے بزرگوں اور جوش اور جذبہ رکھنے والے پرعزم نوجوانوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوسیا کی سرزمین بہت سے حوالوں سے اپنا ایک نام اور مقام رکھتی ہے، لیکن میرے لیے یہ اس لیے بھی اس کی ایک حیثیت ہے کہ یہاں پر ان بزرگوں کا بھی تعلق ہے کہ جن کے کردار، افکار کو دیکھ کر ہم نے اپنی جوانی کے اندر دین کا سبق حاصل کیا، حوصلہ حاصل کیا۔ اس میں سعید الرشید صاحب، حاجی افتخار صاحب، چیف اقبال صاحب، چیف نواز صاحب اور دیگر ہمارے بزرگ، اور یہاں شبیر احمد ملک صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو ڈاکٹر محمود صاحب میرے والد ان کے دوست تھے، ان کے رفقا میں وہ شامل تھے تحریکی جدوجہد کے اندر، تو یہ حوالہ جو ہے خاص طور پر میرے لیے باعث عزت بھی ہے، وقار بھی ہے اور حوصلہ بھی بڑھاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حالات و واقعات کا ہم جائزہ لیتے ہیں ملکی سطح پر، پہلے بھی اس پر بات ہوئی، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے
کہ ہمارا ملک پاکستان کا پورا نظام اور اس کے اندر بسنے والے تیسرے درجے کے عوام کے ساتھ جو حشر ہماری اشرافیہ نے کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ملک پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، عوام بدحال اور بے حال ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک عام آدمی اور سفید پوش آدمی کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے، ادارے تباہ و برباد ہیں، اور ان حالات کے اندر ہم نے اپنی اس جدوجہد کا آغاز وہ کہ پہلے سے ہے، لیکن موجودہ انتخاب یقیناً ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے میدان کے اندر نکلنا بھی ہے، اس لیے کہ ملک کے معاشی نظام کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کا سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس کو خود مختار بنا کر IMF کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کو IMF کے حوالے کرنے والے جو آج کل حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ بل انہوں نے پاس کیا تھا۔ آج ہمارے پاکستان کا ہر بچہ لاکھوں روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی، ادائیگیاں ہم سے ہو نہیں پا رہی، بزنس ہمارا بالکل جام ہے، کاروباری ایکٹیویٹیز ملک پاکستان کے اندر اس وقت نہیں ہو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، یہ بیان کرنے کے قابل اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہر فرد اس کا شکار ہے، تو پورا ہمارا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ کلیپس بلکہ کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نظام کے تمام ادارے ختم ہو چکے ہیں۔ انتظامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو انتظامی مشینری ڈیزائن کی گئی تھی اس کی کبھی کیپیسٹی بلڈنگ کا کوئی پروگرام بھی نہیں بنایا۔ وہ ہاسپٹل، وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ادارے، وہ پبلک سروس کے وہ سارے محکمے جو محدود آبادی کے لیے تھے، آج ان کے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سرو کر سکیں۔ اسپتال میں جائیں، ہاسپٹل کے اندر ایک بیڈ کے اوپر 4-5 مریض، میڈیسن موجود نہیں، اگر موجود ہیں تو پتہ نہیں ان کا نمبر کون سا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھیں آپ اس کا عدالتی نظام کو، اس کو آپ دیکھ لیں تو دنگا مشتی اس طرح لگی ہوئی ہے، شبیر احمد ملک صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ پورا عدالتی نظام جس طرح گاؤں کے اندر کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہماری عدلیہ کا پورا سسٹم اس طرح کی صورتحال پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آرمی کے ادارے کو دیکھ لیں، ہمارے جتنے بھی جو ادارے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور ان حالات کے اندر ہم نے کام کرنا ہے، اور اس وقت ہمارے سامنے یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے وہ ممالک جو آج ترقی یافتہ بھی ہیں، ان کے عوام بھی خوشحال ہیں، اور وہ ملک بھی سیاسی لحاظ سے، دفاعی اعتبار سے وہ ملک مستحکم ہیں۔ چائنا کو دیکھ لیجئے، ملائیشیا کو قیادت ملی، اس کو آپ دیکھ لیجئے، دیگر جو ممالک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، لیکن ہماری وہ ویژنری قیادت ہمیں نہیں مل سکی کہ جو اپنے ناک سے آگے اور اپنے پیٹ سے زیادہ کچھ سوچ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ IT کا انقلاب آیا کمیونیکیشن کے اندر، تو ہمارے ساتھ والے ممالک انڈیا کو دیکھ لیں اور بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، پوری یورپ اور امریکہ کی
جو سروس ہے وہ آئی ٹی کی وہ وہاں سے سرو کی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ امکانات وہ ذرائع ان کی قیادت نے مہیا کیے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اربوں ڈالر ان کو اس کے ذریعے سے ریونیو بھی ملتا ہے، زر مبادلہ بھی ملتا ہے، اور عوام کو ان کو روزگار بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہے۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں قیادت ایک خاص حد سے زیادہ جو ان کی اپنا اقتدار ہوتا ہے اس سے زیادہ سوچتی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے، قیادت وہ ہوتی ہے جب ملک و ملت کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے زہر کا گھونٹ بھی پی لیتی ہے۔ لیکن ہماری اس وقت جو قیادت ہے، ملک ایک سال سے جو ہے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن یہ بیٹھ کے ان عوام کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، ایک انتخاب کروانے کے لیے، نیگوسیشن یا مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیڈر ہم نے وہ بھی دیکھا جس نے قوم کے لیے قربانی دی، ڈاکٹر قدیر خان کو آپ دیکھ لیجئے، ملک اور ملت کو جب ضرورت پڑی یا ان کو کہا گیا یا ان کو مجبور کیا گیا یا بتایا گیا کہ پاکستان خطرے میں ہے تو وہ ٹی وی پر آ کر کس طریقے سے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ان سے معافی منگوائی گئی اور انہوں نے مانگی، چونکہ ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے دفاع کے لیے انٹرنیشنلی حالات ایسے ہیں کہ آپ آ کر یہ کام کریں، لیکن ہماری یہ قیادت یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، باشعور لوگ ہیں آپ، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اتنی دنیا کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اس کے اندر اگر صرف ایگریکلچر کو یہ ٹھیک کر لیتے تو آج ہمیں در در کی ٹھوکریں اور ہماری مائیں اور بہنیں ان لائنوں کے اندر لگ کر ان کی تذلیل نہ ہوتی، صرف ایگریکلچر کے اوپر کام کیا جاتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو بھی نئی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی نئی ریسرچ ہوتی ہے، اور جو جذبہ رکھنے والا کوئی فرد پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کا اشر جو ہے وہ ان ڈاکٹر صاحب جو ڈائلیسس سینٹر کا جو ٹرانسپلانٹ کا جو ادارہ بنایا تھا تو ہمارے جج صاحب نے ان کے ساتھ جو اشر کیا ہے، اسی طریقے سے ایگریکلچر کے اندر بھی جنہوں نے لوگوں نے کام کیا ان کا جو اشر ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لہذا ضرورت اس بات یہ ہے، اور پاکستان کا ذہین طبقہ پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ بائی جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں ان کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے۔ پاکستان کا کاروباری طبقہ پاکستان کو چھوڑ کر، چونکہ یہاں وہ حالات اور ماحول نہیں ہے کہ کوئی باعزت طریقے سے انڈیپینڈنٹلی کوئی کام کر سکے، اس کو تحفظ ہو، وہ بھی بائی جا رہا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جن کے اندر ہم نے اپنی جدوجہد کرنی ہے اور اس ملک پاکستان کا سوچنا ہے، اور اس قیادت نے کچھ نہیں سوچنا، اور یہ نہ کام کر سکتے ہیں، نہ ملک و ملت کا ان کو خیال ہے، بلکہ اپنی ضد اور اڑدرمی اور ناپرستی کی بنیاد پر قوم کو ایک ایسے بھنور کے اندر اور ایک بند گلی کے اندر لے کے گئے ہیں کہ جہاں سے ہر فرد بھی پریشان ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ وہ داستان ہے، یہ وہ تاریخ پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اس تاریخی کا حصہ بن جاتے ہیں یا ظلمت شب کا شکوہ کرتے ہیں، یا کہ امید کی کرن حوصلے والی جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان حالات کے اندر ہم نے آگے بڑھ کر اپنے ملک پاکستان کو بچانا ہے، ظلم کے اس نظام سے عوام کو نجات دلانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر ہم نے یہ قومی سطح پر بھی فریضہ سر انجام دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کوثار کے حوالے سے بھی، مری کے حوالے سے بھی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ادارے مفلوج ہیں یا کرپشن ہے، عوام کو سرو نہیں کر پاتے، ظلم کا شکار، بغیر رشوت اور سفارش کے کوئی کام نہیں ہوتا، بغیر اپنی تنخواہ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر ادارے کے اندر، ہر محکمے کے اندر بیٹھنے والا سرکاری افسر ایک فرعون بنا ہوا ہے۔
اس کے اندر ہم نے باہر نکل کر اس تاریکی کا حصہ نہیں بننا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ہم نکلیں گے، ہم پاکستان کو بدلیں گے، ہم اس ظلم کے نظام کو نیست و نابود کریں گے۔ اور یہ باطل کا نظام ہے، یہ اغیار کا مسلط کردہ لیڈرشپ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس قیادت کو سامنے لے کر آئیں گے جو صرف اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور اسی سے ڈرتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ کوئی فرد آئے گا اور نیا پاکستان بنا دے گا، ایک اچھی منظم جماعت کی غیر موجودگی میں یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے اندر آج کل جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور بات ہم یہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایک حقیقی عوامی جماعت صرف جماعت اسلامی ہے جس کی قیادت تبدیل ہوتی ہے۔ باقی ساری جماعتوں کی قیادتیں یا تو وہ ایک فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا وہ شخصی جماعتیں ہیں۔ یہ جو ملٹری لیڈرشپ ڈکٹیٹرشپ کی بات کی جاتی ہے، انٹرفیرنس کی بات کی جاتی ہے، یاد رکھیے ان کا مقابلہ بھی کوئی حقیقی جمہوری جماعت ہی کر سکتی ہے، جن کی فائلیں ان کے پاس ہیں، جن کی کرپشن کی داستانیں ان کے پاس ہیں۔ وہ عوام کا حق حکمرانی کبھی نہیں لے سکتے۔ لہذا انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر لوگ بےتاب بھی ہیں، آپ کی طرف، ہماری طرف، جماعت کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، بس ان کو ہم نے اپنی بات کرنی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ کی اپنی جماعت صرف جماعت اسلامی ہے، اور ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے عوام اور جماعت کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کو اور جماعت کو آپس میں اکٹھا کریں گے، اور اس کا پہلا تجربہ ہمارا مری کے اندر ہوگا، کوٹلی ستیاں کے اندر ہوگا، اور اس کی جھلکیاں ہم نے دیکھی۔ ہم جہاں جاتے ہیں عوامی انداز سے بات کرتے ہیں، ہم اپنا پروگرام بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کو یہ حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں مایوس نہیں ہونا۔ ہم نے ظلم اور جبر کے اس نظام کو نہ صرف چیلنج کرنا ہے، بلکہ عوامی حقوق کی ہم نے جنگ بھی لڑنی ہے اور حقوق حاصل کرنے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر شبیر احمد ملک صاحب جو ابھی ذکر کر رہے تھے کہ عوامی حقوق پر ہم نے عدالتی جنگ لڑی ہے، میں آج اس محفل کے اندر شبیر احمد ملک صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کا وہ ثبوت ہے کہ میں نے خود دیکھا، ظاہر ہے وکلاء اپنی ان کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن یہ نہ صرف مری بلکہ راولپنڈی ہائی کورٹ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسلام آباد کے اندر ہر پیشی کے اندر یہ موجود ہوتے تھے، اور الحمدللہ کہ ہم نے یہ عدالتی جو جنگ لڑی ہے اس کو انہوں نے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف مری کے کوثار کو اس انداز سے بدلیں گے کہ ہم نوجوانوں کو آرگنائز کر رہے ہیں، نوجوان بڑی تعداد کے اندر ہماری اس تحریک اور اس کارواں کے اندر شامل ہیں، اور ہم جہاں جاتے ہیں نوجوان امڑ کر آتے ہیں۔ ہر دور کی سیاسی قیادت نے نوجوان کا استعمال کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی تعلیم کے میدان کے اندر بھی اور روزگار کے حوالے سے بھی ایک جامع منصوبہ لے کر آئیں گے تاکہ نئی نسل کی تعلیم بھی ہو، اس کے ساتھ تربیت بھی ہو، اس لیے کہ ہماری سیاست نے جو اخلاقی بگاڑ پیدا کیا کہ بغیر گالم گلوچ کے، کسی کی بے توقیری کیے بغیر کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا طرز سیاست متعارف کرائیں گے، نوجوانوں کو اخلاق کے ساتھ آگے بڑھنے کا سلیقہ بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور روزگار کے لیے بھی پورا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ہم ایگریکلچر کے اندر بھی جو جدید ہماری ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، اس کی بنیاد پر کھیتوں اور کھیلانوں کو
کہ جو ہمیں اچھی تازہ سبزیاں بھی دے سکتے ہیں اور پھل فروٹ بھی دے سکتے ہیں، اس تحریک کو بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مری کے اندر اس کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی پورا ایک پلان رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کے وسائل کو لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ پوری ٹیم کام کرے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوثار کو بدلیں گے۔ اور میں اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت میدان کے اندر الحمدللہ ہم موجود ہیں، ہر جگہ پر جاتے ہیں۔ اور ابھی سجاد الحسن صاحب نے بات کی کہ ہم ان جگہوں پر گئے جہاں پر جماعت اسلامی کا ایک فرد بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمارے پروگرامات میں آئے، نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی آگے بڑھیے، عوامی انداز سے لوگوں سے بات کیجئے، لوگوں کو بتائیے یہ جماعت آپ کی اپنی ہے، یہ تحریک آپ کی اپنی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو میدان کے اندر رہیں گے، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، چلیں گے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد کے اندر انقلاب جو ہے مری کے اندر نمودار ہو چکا ہے۔ آج بھی آپ کی بالکل ملکہ جونی کانسل پھگواڑی کے اندر ایک عید ملن ہے، ایک آپ کی عید ملن ہے، ایک وہاں پر بھی عید ملن ہوگی، وہ ہزاروں افراد پر مشتمل آج ایک تاریخی وہاں پر پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنی بات کو بھی مختصر کرتے ہوئے اس پروگرام میں بھی پہنچنا ہے، آپ بھی جو شرکت کر سکے ضرور اس کے اندر شامل ہوں۔ ہم نے آگے بڑھ کر ہر جگہ پر لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ آپ کے حقوق، آپ کے مسائل کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ آگے بڑھ کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ آخر پر میں یہاں پر حماد المحمود صاحب کا اور ڈاکٹر محمود صاحب کا، محمود الحق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس عید ملن کی تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں بھی موقع فراہم کیا کہ ہم آپ سے عید مل سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے یہاں پر احباب نے ہماری حمایت کا بھی اعلان کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر کیانی برادری کی بھی بات ہوئی، جنجوا برادری کی بھی بات ہوئی، مختلف ڈوکوں سے آئے ہوئے افراد بھی جو ہے انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ مولانا حنیف صاحب یہاں پر بات کر رہے تھے، مسعود صاحب ماشاءاللہ ان سے انہوں نے جو ہے زبردست طریقے سے کمپین چلائی ہوئی ہے، خاقان صاحب نے بات کی، حمایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسعود صاحب ہیں، اشفاق صاحب کی یہاں پر بات ہوئی، انہوں نے ہماری حمایت کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ افتاب صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر عباسی صاحب ہیں اور میرے بھائی اعجاز صاحب کے بھائی جو یہاں پر آئے ہیں، اتفاق صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ ضیاء الرحمان صاحب بھی انہوں نے بھی اعلان کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر بستی کے اندر جائیں گے، اپنے پہلو کے ساتھ اپنے ساتھ سب لوگوں کو ملائیں گے اور اس سیاسی جدوجہد کے اندر سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور یہ چونکہ رمضان المبارک ہم نے گزارا، الحمدللہ ماہ سیام بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ تھا، اس سے ہم نے جو حاصل کیا، جو اللہ کا قرب حاصل کیا، اس کے ذریعے سے اللہ کے نظام کو دنیا پر نافذ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کیجئے۔ یاد رکھیے کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم جدوجہد کر سکتے ہیں، دلوں کو پھیرنے والی رب کی ذات ہے، اسباب وہ پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنی حکمت عملی، اپنی صلاحیت لگائیں گے اس راستے کے اندر، اس لیے اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کو دین کے نظام کو قائم کرنا کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو دعاؤں کے اندر بھی آپ رب کے حضور التجا کریں اور میدان کے اندر بھی ہم رہیں گے، تو پھر یہ انشاءاللہ تعالی جدوجہد ہماری ہوگی اور فتح انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ہوگی۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔